میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ 19 شوال اور مسجد نبوی سے آپ سب کے ساتھ الحمدللہ ایک بار پھر 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے ام المومنین اماں حبیبہ کے بارے میں۔ ام حبیبہ، ام حبیبہ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابو سفیان۔ ان کی پیدائش نبوت کے 17 سال قبل ہوئی۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جہش اسدی تھا، جس سے ایک بیٹی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان مسلمان ہوا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبید اللہ بن جہش حبشہ میں مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ ام حبیبہ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبید اللہ بن جہش نے اسی کفر کی حالت میں حبشہ میں موت ہو گئی۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا۔ حضرت نجاشی شاہ حبشہ نے نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد وہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں تشریف لے گئی۔ وہ فطرتاً نیک مزاج تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بڑے ذوق و شوق سے اہتمام سے عمل کرتی، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ جب سے میں نے اس فضیلت کو سنا تو ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ محدثین اکرام نے ان سے احادیث کی 65 روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانے خلافت میں 44 ہجری میں انتقال فرمایا اور مدینے میں دفن ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے نا 12 رکعت روزانہ نفل نماز انشاءاللہ تعالی۔ جنت میں محل لینا ہے نا ام حبیبہ، اما ام حبیبہ کے پاس ہی مل جائے شاید کہیں، ان کے خادماؤں کو بھی تو سرونٹ کوارٹر ملیں گے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم بھی 12 رکعت نفل روزانہ پڑھیں گے، تاکہ ام حبیبہ کی خاتمہ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے اور ہم ان کے خدمتگار، ان کے محل کی جھاڑو دینے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور آنکھ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نعمت اس میں آنکھ کی نعمت ہے۔ یہ نعمت بہت بہت قیمتی ہے، بہت ہی نازک بھی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا اچھا انتظام فرمایا۔ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی سی بھی چیز آئے تو اللہ نے ایسی پلکوں کو بنایا جو فوراً بند ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی چیز آنکھ کی طرف آئے تو آنکھ کے چاروں طرف ابری ہوئی مضبوط ہڈی بنا دی جو آنکھوں کی حفاظت کرتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والا ہے۔ اور نماز میں امام کی پیروی کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کرو۔ اگر امام کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کلی کی، 3 بار کلی کی، اور امت کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، اور 3 بار ہر رکن کو 3 بار ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو پہلی دفعہ جب کلی کریں گے تو کہیے، اللہ تعالیٰ اس منہ سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، اس زبان سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس زبان کو اپنی شان بیان کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے قبول و مقبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیے گا، یعنی 3 کلیاں اور 3 دعائیں آخرت اور دنیا کے لیے۔ اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ پکارے جائیں گے جو خوشی یا غمی، آسانی اور پریشانی میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہر وقت کہتے رہنا چاہیے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اور ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا بدن حرام روزی سے پلتا ہے اور بڑھتا ہے، ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ اور دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا، ان کے زخموں کو دھون اور پیپ کے سوا کوئی چیز کھانے کی نصیب نہ ہوگی، اس کھانے کو بڑے گناہگار ہی کھائیں گے۔ اور پاگل پن کا ایک علاج کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون یعنی پاگل پن کا علاج ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 55 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔